ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنے پھلوں کے باغ کا چکر لگانے آئی تھی۔ رانو چڑیا نے اپنے باغ میں طرح طرح کے پھل اگا رکھے تھے۔ انہی پھلوں کو بیچ کر رانو چڑیا اپنا گزارا کرتی تھی۔ رانو چڑیا کو اپنے باغ سے اتنا پیار تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں بھی اپنے باغ کا چکر لگانے آئی تھی۔ گوری کوی بھی رانو چڑیا کے باغ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ رانو چڑیا کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ رانو بہن، تم اتنی بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں گوری بہن، آپ تو جانتی ہیں مجھے اپنے باغ سے کتنا پیار ہے۔ میں تو روز اپنے باغ کا چکر لگانے آتی ہوں۔ ارے روز تو آتی ہو، مگر اتنی بارش میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو پودوں کو پانی دینے ہی آتی ہو نا۔ مگر آج تو بارش ہو رہی ہے، آج تو پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں گوری بہن، وہ تو میں جانتی ہوں، بس مجھے عادت سی ہو گئی ہے روز اپنی باغ کو دیکھنے کی۔ جس دن نہ دیکھوں مجھے سکون ہی نہیں آتا، تو میں نے سوچا اپنے باغ کا چکر لگاؤں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے باغ کو دیکھو، میں تو چلی اپنے گھر۔ گوری بہن، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بس میں نے باغ کو دیکھ لیا، میری تسلی ہو گئی۔ آؤ ہم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ گوری کوی رانو کی پڑوسن تھی، اور وہ دونوں یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ گوری کوی ہر سال اپنی فصل اگاتی تھی۔ اس سال بھی اس نے ٹماٹروں کی فصل لگا رکھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گوری اور رانو بہت خوش تھی، کیونکہ گوری کی فصل کو اور رانو کے باغ کو پانی مل رہا تھا۔ کچھ دن تو یوں ہی بیت گئے، مگر بارش نہیں رکی۔ پورا ہفتہ بارش لگاتار ہوتی رہی۔ اب تو گوری کوی بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے اس کی فصل خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گوری کوی پریشانی میں رانو کے پاس جاتی ہے۔ رانو بہن، پہلے تو میں اس بارش کی وجہ سے بہت خوش ہو رہی تھی، مگر اب تو اس بارش نے پریشان کر دیا ہے۔ اگر اگلا ہفتہ بھی ایسے ہی بارش ہوتی رہی تو میری تو ساری کی ساری فصل خراب ہو جائے گی۔ گوری بہن، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی پریشان ہو رہی ہوں۔ اتنی زیادہ بارش تو میرے باغ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ چلو تم پریشان مت ہو، دعا کرو کہ یہ بارش جلدی رک جائے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دن مزید بارش ہونے کی وجہ سے گوری کی ساری فصل خراب ہو گئی، مگر رانو کے باغ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگلے دن بارش رک جاتی ہے۔ گوری کی تو ساری فصل خراب ہو چکی تھی، مگر رانو کا باغ بچ چکا تھا۔ رانو کے باغ کو تو اتنی بارش کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس بار اس کا پھل تو اور زیادہ ہوا تھا۔ گوری روتی ہوئی رانو کے پاس آتی ہے۔ رانو بہن، میری تو ساری کی ساری فصل خراب ہو گئی، میں اس سال کیا کروں گی؟ اس فصل کی وجہ سے ہی تو میرا گھر چلتا ہے۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں، میں اب کیا کروں؟ ارے گوری بہن، تم رونا بند کرو، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہاری بہنوں کی طرح ہی تو ہوں، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ اس سال میرے باغ میں پہلے سے زیادہ پھل ہوا ہے۔ شاید مجھے تمہاری مدد کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ کیا سچ میں رانو بہن تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ تم میری مدد کرو گی؟ ہاں گوری بہن، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ بہت شکریہ رانو بہن، تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں اور میں کس سے مدد مانگوں۔ رانو چڑیا گوری کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ رانو اپنے سارے پھل گاؤں میں بیچنے چلی جاتی ہے۔ رانو کے پھل اس بار بہت اچھے ہوئے تھے، اسی لیے اس کو بہت اچھی رقم ملتی ہے۔ رانو اس رقم میں سے کچھ حصہ گوری کو دے دیتی ہے۔ یہ لو گوری بہن، تم اس پیسے سے اپنا گزارا کر لینا، اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھ سے ضرور کہہ دینا۔ گوری کی تو موج لگ گئی تھی، رانو نے گوری کی دل کھول کر مدد کی تھی۔ گوری کا سال بہت آرام سے گزر جاتا ہے، اور رانو اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح وہ سال گزر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گوری کا برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ اگلے سال گوری نے بینگن کی فصل اگائی تھی، اور رانو کے باغ کے بھی پھل پکنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد گوری کی فصل اور رانو کا پھل تیار ہو چکا تھا۔ رانو کے باغ میں تو ہمیشہ کی طرح اچھا پھل ہی لگا تھا، مگر اس بار گوری کو بھی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔
رانو ہر دن کی طرح اپنے باغ کا چکر لگانے کے لیے جاتی ہے۔ لگتا ہے سارے پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، کل آ کر سارے پھل اتار کر بیچ دوں گی۔ یہی سوچ کر رانو اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑتی ہے۔ راستے میں اسے گوری کا کھیت نظر آتا ہے، جہاں گوری کام کرنے میں مصروف تھی۔ رانو اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے رانو بہن، اچھا کیا تم یہاں آ گئی۔ دیکھو نا کتنا کام ہے، مجھے نا ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ ایک سبزی فروش کو میں نے یہ سارے بینگن کل ہی بیچنے ہیں۔ میں تو کب سے بینگن توڑنے میں لگی ہوں، مگر دیکھو ابھی میں کچھ ہی ٹوکریاں بھر پائی ہوں۔ رانو بہن، اگر تم میری مدد کر دو گی تو یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ ہاں ہاں گوری بہن، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر رانو اس کی مدد کرواتی ہے اور وہی کام بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ سارے بینگن توڑنے میں گوری کی مدد کرتی ہے۔ گوری کی مدد کرواتے کرواتے اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ بہت رات ہو چکی ہے اور اسے آرام بھی کرنا ہے، کیونکہ صبح اس نے اپنے باغ سے پھل بھی توڑنے ہیں۔ رانو گوری کی مدد کروانے کے بعد بہت دیر سے گھر لوٹتی ہے۔ اسی رات رانو کے باغ پر بہت سارے خونخوار پرندوں نے حملہ کر دیا۔ ان پرندوں نے مل کر رانو کے باغ میں بہت تباہی مچائی۔ وہ رانو کے باغ کا سارا پھل کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رانو کے باغ کا سارا پھل خراب ہو چکا تھا۔ رانو جب صبح اپنا باغ دیکھنے کے لیے آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رانو بیچاری کے سارے باغ کا پھل خراب ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو کل ہی اپنا باغ دیکھ کر گئی تھی، پتہ نہیں یہ کس نے کر دیا۔ میں اب کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں؟ رانو روتی ہوئی گوری کے پاس چلی جاتی ہے۔ گوری کو جا کر وہ ساری بات بتا دیتی ہے۔ ارے رانو بہن، کل تک تو تمہارا باغ بالکل ٹھیک تھا، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں گوری بہن، میں خود حیران ہوں۔ میں تو کل ہی اپنا باغ دیکھ کر گئی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ پتہ نہیں رات کو کس نے حملہ کر دیا۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں گوری بہن۔ اس باغ سے ہی تو پورے سال کی آمدنی آتی ہے، اس سال میں کیا کروں گی؟ رانو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس نے گوری کی ہمیشہ مدد کی ہے، گوری بھی اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرے گی، مگر گوری اس کو کوئی امید دلانے کی بجائے کہتی ہے، رانو بہن معاف کرنا، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ تم تو جانتی ہو تمہارا باغ تو بہت بڑا ہے، مگر میری فصل تو بہت چھوٹی ہے۔ میں تو جتنا کماتی ہوں اس میں مشکل سے میرے سال کا ہی گزارا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر تمہاری مدد کر دوں گی تو میں پورا سال کیا کھاؤں گی بیٹھ کر؟ رانو کو گوری کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ رانو نے تو ہمیشہ ہر مشکل وقت میں گوری کا ساتھ دیا تھا، مگر اپنی بار گوری صاف مکر جاتی ہے اور رانو کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ رانو بہت دکھی ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ گوری کا بیٹا آ کر اس سے کہتا ہے، ماں، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں رانو آنٹی کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ رانو آنٹی نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے۔ جانتی ہو نا، پچھلے سال تو ہماری ساری فصل خراب ہو گئی تھی، مگر رانو آنٹی نے ہی ہماری مدد کی، ورنہ ہم تو بھوکے ہی مر جاتے۔ ارے تیرا کیا کام ہے اس سب میں بولنے کا؟ تو چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی رہ، بڑا آیا رانو آنٹی کی سائیڈ لینے والا۔ تیری رانو آنٹی بہت چالاک ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، ایک سال پیسے نہ آنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو رانو آنٹی کے ساتھ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گوری تو اپنے بیٹے کی بھی کوئی بات نہیں سنتی۔ گوری کو بس یہ فکر تھی کہ اس کا سال اچھے سے گزر جائے، پھر چاہے رانو مرے یا جیے۔ گوری کے بیٹے راجو کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا اور وہ رانو کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ راجو صبح سویرے اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، شام کو وہ رانو کے پاس جاتا ہے۔ رانو آنٹی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو راجو، کیسے آنا ہوا؟ رانو آنٹی، پہلے تو میں اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ہمیشہ ہر مصیبت میں ہماری مدد کی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی مدد کر دوں۔ میں ایک بیوپاری کو جانتا تھا، میں اس کے پاس گیا تھا بات کرنے کے لیے۔ اس کے بہت سارے باغات ہیں اور وہ اپنے باغوں کے پھل بازار میں بیچتا ہے، مگر وہ اتنے سارے پھل اکیلے نہیں بیچ سکتا، اسی لیے اسے ایک پکشی کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، آپ اس کے پاس جا کر کام کر سکتی ہیں، آپ کو تو اس کام کا بہت تجربہ ہے، آپ اس کے جتنے پھل بیچیں گی وہ آپ کو اتنے پیسے دے دے گا۔
राजू बेटा, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं तो बहुत परेशान थी कि इस साल की आमदन तो नहीं आई, मैं पूरा साल क्या करूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं नहीं रानो आंटी, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें तो आपकी बहुत दिल से मदद करनी चाहिए थी, मगर मेरी माँ ने आपको साफ इनकार कर दिया। नहीं राजू बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कल ही उस व्यापारी के पास चली जाऊंगी। रानो अगले दिन उस व्यापारी के पास चली जाती है। व्यापारी उसको रोज के कुछ फल दे दिया करता था। रानो वो फल बेचकर उससे पैसे ले लिया करती थी। वो व्यापारी बहुत अमीर था और उसके बहुत सारे बागात थे। रानो की मेहनत और ईमानदारी देखकर वो बहुत खुश होता है और वो रानो से कहता है, रानो बहन, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास ही काम करो। तुम्हें अपने बाग से जितना मुनाफा मिलता था, मैं उससे डबल कीमत दूंगा तुम्हें। तुम्हें बस रोज आकर मेरे बागात की निगरानी करनी होगी। क्या सच में व्यापारी भैया? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें डबल कीमत दिया करूँगा। तुम्हें बस मेरे बागात की निगरानी करनी होगी। रानो को अपने बाग से जितना फायदा होता था, उससे डबल फायदा उसको यहाँ होने लगा था और ये काम भी बहुत आसान था। रानो को तो बहुत फायदा हो गया था। वहाँ जब गौरी को पता चलता है कि रानो की इतनी अच्छी नौकरी लग गई है और वो नौकरी लगवाने का जिम्मेदार भी राजू है, तो वो राजू को बहुत डांटती है। राजू के बच्चे, अगर तुझे इतनी अच्छी नौकरी का पता था तो तूने अपनी माँ को बताना था ना। उस रानो को क्यों बताया तूने जाके? माँ, मैंने बिल्कुल ठीक किया। रानो आंटी को पैसों की जरूरत थी और तुमने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। बहुत ही निकम्मी औलाद पाई है मैंने। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। चल अब तू ऐसा कर, मुझे उस व्यापारी के पास ले जा, मैं भी जाकर उससे नौकरी मांगूंगी। गौरी भी लालच में आकर उस व्यापारी के पास चली जाती है। व्यापारी गौरी को भी कुछ फल बेचने के लिए देता है। गौरी भी वो फल जाकर गांव में बेचने लगती है। शाम को जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके दिल में लालच आ जाता है। गौरी पूरे पैसे व्यापारी को देने के बजाय उसको आधी कीमत देती है और बाकी आधी कीमत अपने पास रख लेती है। और गौरी ने फल भी ज्यादा दामों में बेचा था। गौरी यहाँ व्यापारी के पास काम करने लगती है और वहाँ उसकी फसल सूखने लगती है क्योंकि गौरी अपनी फसल पर तवज्जो नहीं दे रही थी। गौरी का लालच दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, इसीलिए वो दिन ब दिन फलों के रेट भी ज्यादा करके गांव में बेचने लगी थी। एक दिन व्यापारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। व्यापारी को पता चलता है कि गौरी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, बल्कि वो फल महंगे दामों जाकर गांव में बेचती है और उसमें से भी आधे पैसे अपने पास रख लेती है। व्यापारी अपने असूलों का बहुत सख्त था। वो इस बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करता और वो गौरी को जेल में डलवा देता है। गौरी को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। गौरी दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर उसने वक्त पर रानो की मदद की होती तो आज रानो उसके साथ होती और वो इस मुसीबत में उसकी मदद ज़रूर करती, मगर उसने तो रानो की मदद ना करके उसको अपने आप से दूर कर लिया था। गौरी अब अपने पिछले सारे करतूतों पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी, मगर अब उसके शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं था।